اللہ دے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل پاک دی مودت منگی، کیونکہ محبت اور محبت دے اندر بڑا فرق ہے، زمین آسمان دا فرق ہے، اور اسی وقت نہیں۔ بہرحال نواس رسول جگر گوشہ بطول نور نگاہ مولا علی شہزادہ کونین، حضور فرمایا حسین میرے وچوں، میں حسین وچوں، میں عالم تصور التجا کی تھی کملی والیا بات عقل تو بالا تارے سمجھ نہیں آئی، نواسا تے نانے وچوں ہو سکتا ہے پر نانا نواسے جو کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو کملی والے نے فرمایا لوگو میرے امتیو غور کرو، میں کیا حسین محمد وچوں محمد حسین وچوں، حضور سمجھ نہیں آئی، فرمایا فاطمہ دی گود تو لے کے کربلا تک، فرمایا حسین محمد وچوں ہے اور کربلا تو قیامت تک میں محمد حسین وچوں ہوں۔ اگر اس مسجد مینار اگر اللہ اکبر دی صدا نال بلند نے تے حسین دا صدقہ ہے، مصلی قرآن دی تلاوت نہ آباد نے تے نبی دے نواسے حسین دا صدقہ۔ فرمایا کربلا تو قیامت تک اگر محمد دے اسلام دا ڈنکا بجے گا تو حسین دی وجہ نال بجے گا۔ فرمایا اس واسطے میں کیا کہ میں حسین وچوں اور حسین میرے وچوں۔ تو دوستو نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک نے اس دین واسطے اتنی بڑی قربانی لا زوال لا جواب ایسی قربانی دیتی، آج بھی مسجد میناراں وچوں اللہ اکبر دی صدا گونج رہی ہے، مصلی قرآن دی تلاوت نال آباد نے، اس دین دی ڈوبدی کشتی نو کرانے لگان والا حسین ہے، اسلام دی بجھدی شمع نو نواس رسول اپنے خون نال روشن فرمایا، حتیٰ کہ خود نہیں بلکہ بھتیجے بھانجے بھائی، ہاں جی بھانجے بھتیجے بھائی غلام سب راہ للہ آپ نے قربان فرما دیتے، اور آپ نے آخری باری اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا بہن زینب آج رج کے اپنے ویر حسین نو دیکھ لے ورنہ اس صورت نو قیامت تک ترستی رہیں گی۔ سب کچھ راہ للہ قربان کر دیتا۔ نواس رسول اپنی بہن نو فرمایا میرا امتحان ختم ہونے والا ہے، تیرا شروع ہونے والا ہے، صبر دا دامن ہتھوں نہ جائے۔ فرمایا تیرا امتحان ہے زینب شروع ہونے والا ہے، میرا ختم ہونے والا ہے۔ نواس رسول بات کر کے جدوں خیمے جو باہر تشریف لے آئے نا، میدان جان واسطے ویکھیا سواری موجود ہے پر سوار کران والا موجود نہیں، سب راہ للہ قربان ہو چکے نے۔ نواس رسول نو اس خیال نے تڑپا دیتا کہ جدوں میراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلیا نبی پاک آپ چڑھایا، کوئی نہیں ریا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دایا، نکلو خیمیوں بی بی زینب تے چہرے تے پردہ پایا، تھام رکاب گھوڑے دیا کے چڑھیا مرید آ جایا۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول میدان کربلا دی زمین تے جدو آپ میدان کربلا وچ پہنچے تقدیر بولی کہنے لگی حسین خیال کری میرا نام تقدیر ہے، فرمایا تم بھی خیال کری میرا نام شبیر ہے۔ تقدیر بول کی آخدی میں نو لوگ قضا آخ دینے، فرمایا میرے ابے نو لوگ علی المرتضی آخ دینے۔ تقدیر بول کے کہنے لگی حسین میں نو خدا بھیجیا ہے، فرمایا میں نو بھی مصطفیٰ مدینے تو مصطفیٰ بھیجیا ہے۔ تقدیر بول کے آندھی حسین کتے گھر دا نظام نہ بگڑ جائے، فرمایا گھر دے نظام دا فکر نہیں بس محمد دا اسلام نہ بگڑ جائے۔ نواس رسول میدان کربلا دے اندر کوفیاں دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا جی ویکھ لو تواڈے سامنے کون ہے؟ علی دا پتر نبی دا نواسا فاطمہ دا لخت جگر موجود ہے۔ کل نہ کیا جی سانو پتہ ہی نہیں سی، سانو تے خبر ہی نہیں لگی، اسی تے جان دے نہیں سا، اج میرے ول ویکھو پر ایک آواز آئی کہنے لگے حسین گلاں دو ہی نے، یزید دی ہاتھاں وچ ہاتھ دے دیو یا لڑائی واسطے تیار ہو جاؤ۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول نے فرمایا یاد رکھنا ہے کوئی عام ہاتھ نہیں، حسین دے ہاتھ نے کدی انہوں علی المرتضی چمدا سی، کدی فاطمہ تو زہرا چمدی سی، کدی مصطفیٰ چمدا سی۔ میں پاک اد یزید پلید دے ہاتھاں نہیں دے سکتا، ایک شخصی حکومت ایک فاسق و فاجر دی میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اس واسطے مدینہ تو آیا کہ ایک شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔
اس دین واسطے نواسہ رسول نے اسلام دی ڈبدی کشتی نو کنارے لگان واسطے اسلام دی بجدی شمع نو اپنے خون نہ روشن کیتا، اسلام دا علم اتنا بلند کیتا، قیامت تک لوگ نواسہ رسول دی ذکر کر دے رہن گے، آپ دی عقیدت اور محبت دے اندر آنسو بہان دے رہن گے، پر ادھروں تیران دیاں بارشوں ہون لگ پئیاں، تلواراں دے وار ہون لگ پئے، نواسہ رسول کلے نے کی ہویا پھر کے چلتے تھے چاروں سمت سے پھالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے ہوئے حسین پر، دکھ درد تھے نبی کے پالے حسین پر، ارے کس احتیاط سے کانٹوں پہ چل رہے تھے حسین، ارے مٹا رہا تھا زمانہ اور سنبھل رہے تھے حسین۔ نواسہ رسول سواری تو تھلے تشریف لے آئے نے، دشمنہ نے گھیرے دی اندر لے لیا، نواسہ رسول دی بہن زینب ویکھ رہی ہے، ویکھ کے اپنے ویر نو کیا کہندیاں دیکھی، کلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے، سینکڑا تیر اج جان حسین تے وجے، منہ کر کے میدان والے پئی ویر حسین نو سدے، گھر ٹوریاں وی بابل جایا اسی پانی پی پی رجے۔ نواسہ رسول پیادہ دین دی خاطر اس اسلام واسطے پیادہ لڑ رہے نے، حتیٰ کہ 150 تیر نواسہ رسول دے جسم وچ موجود ہے، 34 تلواراں دے زخم موجود نے، خون نکل رہا، پر نواسہ رسول کربلا دے تبدو سرات کدی اگے جا رہے نے، کدی پیچھے، کدی بیٹھ جاندے نے، کدی کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ فرمائے حسین جی مولا، فرمایا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مولا مینوں کعبے دی سمت دا پتہ لگ جائے، میں چاہنا کہ جبھی مولا میں تیری بارگاہ جھکا دیا۔ 150 تیر جسم دے اندر پواسطے تلواراں دے زخم موجود نے، پر کربلا دے تبدو سرات نواسہ رسول کعبے دی سمت معلوم کر رہے ہیں کہ کعبے دا پتہ لگ جائے میں سر اللہ دی بارگاہ جھکا دیا، سجدے دی صورت میں اللہ نو سجدہ کراں۔ اللہ فرمایا حسین جی مولا، فرمایا میں اور میری پوری کابینہ تیرا سجدہ ویکھن واسطے بیکار نے، بے قرار نے، جلدی کر، حورا محو تعجب فرشتے حیران نے تیرا سجدہ ویکھن واسطے۔ مولا میں غریب الوطنی دے اندر ہاں، کعبے دی سمت دا پتہ کر رہا، اے میرے تے فرض ہے، میں مسافر ہاں کہ کعبے دا پتہ لگے، سر سجدے دے اندر رکھ دیا۔ اللہ فرمایا حسین جی مولا، فرمایا جلدی کر، اے نہ پتہ کر کعبہ کس طرف ہے، سر سجدے دے اندر رکھ کے کعبہ خود پتہ کرے گا حسین دا سر کس طرف ہے۔ فرمایا سر سجدے دے اندر رکھ دے، کعبے وال سجدے دی ضرورت نہیں، سر رکھ دے، کعبہ ادھر پھر جائے گا جدھر تیرا سر ہوئے گا۔ تو میں تاریخ کربلا پڑھی، بس گلاں دو ہی سمجھ چاہیاں کہ رجب شریف تو لے کے ہاں جی محرم شریف تک، پھر اتوں کوفے، پھر دمشق، پھر کوفے، پھر مدینے، یہ اتنا بڑا قافلہ جڑا پورا سال تکلیف تے مصائب دے اندر رہا، زبان تے شکوہ نہیں لیندا، صبر کیتا ہے۔ اور اتنا بڑا سفر اگر نواسہ رسول دے گھر والیاں، نواسہ رسول اگر اتنی بڑی قربانی دیتی، میری گل سمجھ یہی آئیے دو چیزاں واسطے نواسہ رسول نے اتنی بڑی قربانی دیتی، ایک رب دا قرآن بچائے، ایک رب دی نماز بچائی۔ جتے نماز دا فرصت ٹائم ہوندا ہے، فرمایا بیٹا علی اکبر نانے دی اذان سناؤ، نماز پڑھی جا رہی، جتے خیمے نصب ہو جاندے، قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، دو چیزاں دی خاطر نواسہ رسول اتنی بڑی قربانی دیتی۔ آج قرآن نو اسی الماری تک محدود کر دیتا ہے، نماز مسجد تک موجود ہے، آج مسجداں موجود نے بڑیاں حسین و جمیل، اور مسجد دی جڑی سہولت ساڈے گھر وچ موجود نہیں، مسجد دے اندر ہر سہولت گرمی اور سردی دے اندر موجود ہے، پر امتی پھر بھی مسجد جان واسطے تیار نہیں۔ اس دا نام حسینی نہیں۔ اگر حسین نال پیار تے پھر حسین دے اس کردار نو اپنانا پائے گا، حسین دی سیرت نو اپنانا پائے گا، جس حسین نے قرآن و نماز واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی۔ تو اسی آکے جی گرمی بڑی ہے جی، مسجد جان واسطے وقت نہیں جی، مہنگائی ہے جی، روزی کمانی ہے، تو روزی دا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، انسان نے تے بس ہیلا کرنا ہے، رحمت اس نے فرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق دا ذمہ اٹھایا جن دے واسطے تسی میں دن رات محنت کردے ہیں، مغفرت بخشش دا ذمہ نہیں اٹھایا جن دی تو انو مینوں فکر نہیں۔ اس واسطے دوستو نواسہ رسول نے کربلا تک
آن والے لوگوں نے پیغام عطا فرمایا ہے کہ اگر باطل تے حق دا مقابلہ ہو جائے یہ سر باطل دے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، کٹ جائے پر باطل پرست دے سامنے جھکے نہ۔ اور نواز رسول نے قیامت تک یہ سبق دے دیتا کہ میں دین اسلام دی خاطر، یہی وجہ جس طرح علامہ گنبد صاحب فرما رہے سن کہ اس یزید دے دربار یزید بیٹھ کے تخت انہوں نے کہا میری فتح ہو گئی، میں جت گیا، میرا یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ دی دھی کھڑی ہوئی، فرمایا او یزید حیا کر، فتح تیری نہیں فتح تے حسین دی ہوئی، فتح تے حسین دی ہوئی ہے۔ انہاں کو حسین مٹ گیا، وہ دے ساتھی مارے گئے، حسین قتل ہو گیا، فرمایا حسین مٹیا نہیں، فتح تیری نہیں بلکہ فتح حسین دی ہوئی ہے۔ یزید کہنے لگا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا ظالمہ جو کچھ حسین بچانا چاہتا سی وہ حسین نے بچا لے ہے، تو بچانا کیا چاہتا سی؟ دین مصطفیٰ۔ تو حسین دا صدقہ یہ پیغام آقا حسین دا ساڈے تک پہنچیا، بس عمل پیرا ہون دی ضرورت ہے، عمل پیرا ہون دی ضرورت ہے کہ نواز رسول نے اگر اسلام واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی ہے تو کس واسطے دیتی ہے؟ اتنا بڑا اگر احسانیہ واقعہ پیش آیا ہے جن دے واسطے مدینے جیسی پاک شہر بھی چھوڑ دیتا نواز رسول نے اس اسلام دی خاطر، مکہ چھوڑ دیتا، کربلا دے اندر ڈیرے لگائے تاکہ اے میرا پیغام اور دین مصطفیٰ حضور دی آخری قیامت دے قریب جس پیدا ہونا اس تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو